رحم اللہ من قرأ السورة المبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله الحق انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھیں عظمت محمد علیہ. برادران ایمانی، بزرگان مذہب و ملت، وقت کافی ہو چکا ہے. سوچ کے کوئی اور آیت آیا تھا، مگر وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اس آیت اور مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو بحمدللہ بتصدق عزائے سرکار سید الشہداء ان مجلسوں کے طفیل میں آپ حضرات کے سامنے نہ محتاج ترجمہ ہے، نہ محتاج تفسیر ہے، نہ محتاج تمہید ہے، تاکہ وقت بچ سکے. اور جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عزا برپا کرتے ہیں، بالخصوص ان ایام میں جو صدیقہ طاہرہ، شہزادی کونین، عابدہ زاہدہ ساجدہ مصطفیہ، انسیہ حورہ بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی یوم شہادت پہ مجلس منعقد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ مظلومانہ شہادت ہے کہ جیسا میں نے گفتگو سنی، آج بھی بی بی کی وہ مظلومیت ہے کہ ان کے فرزند حسین ابن علی کے قاتل پہ تو دنیا نام لے کے لعنت کرتی ہے، مگر شہزادی کے قاتل پر آج بھی ہم کو اجازت نہیں کہ ہم کھل کے لعنت کر سکیں. ہمارے علماء نے، مراجع کرام نے، دانشوران نے بہترین راستہ اختیار کیا. کچھ سال سے شہادت تو جب سے ہوئی ہے تب سے مجلسیں ہو رہی ہیں کہ اس کو بڑے پیمانے پر منعقد کیا تاکہ ان کی شہادت کا اتنا تذکرہ ہو. دیکھیے علماء جو حکمت استعمال کرتے ہیں، بہرحال عوام اس کے دسترس سے دور رہتی ہے. اتنی شہادت بیان ہو کہ ہم کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ان کا قاتل کون ہے، بلکہ دنیا خود پوچھے کہ ان کا قاتل کون ہے. ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد. بہرحال وقت بچانے کے لیے میں نے جس آیت کی تلاوت کی، ارشاد رب العزت ہو رہا انا اعطیناک الکوثر. اے محمد، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. جتنی بھی آیتیں ہیں، آپ صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ محترم ہمارے بھائی جناب جاوید زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ان کے سامنے زبان کھولنا ہمارے لیے ایک سخت مرحلہ ہے، چونکہ بچپن سے انہی کی تربیت میں پلا بڑا ہوں. یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، مگر کیا کیجئے اس کو کہ خود چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے حق میں بول کے تو دیکھو.
تمہارے دہن میں تمہاری زبان نہیں بلکہ میری زبان بولے گی. جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں ان آیتوں کا شان نزول ہے، مگر بظاہر تو یہ آیت بہت ہی خوشنما اور بہت خوشخبری والی ہے کہ اللہ اپنے حبیب ترین نبی کو بشارت دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا. مگر تصدیق کریں گے جاوید بھائی، اس آیت کا شان نزول کوئی بہت خوشنما نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام تھا قاسم. ابھی آپ نے خطبے میں سماعت فرمایا ابو القاسم محمد، پیغمبر کی کنیت بھی ابو القاسم ہے. اس نے بیٹا دیا تھا، اس کی مشیت، اس کی رضا، اس کی مرضی واپس لے لیا. مگر نبی، یہ آیت جو نازل ہوئی اس کی شان نزول بیان کر رہا ہوں، کوئی بہت اچھی بہت خوشنما نہیں ہے. نبی جناب قاسم کی شہادت کے بعد، رخصت کے بعد، جب مدینہ و مکے میں راہ چلتے تھے تو لوگ ان کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے. وہ نبی جس پر پتھر پھینکے گئے اس کو کوئی شکوہ نہ ہوا، جس پر کوڑا پھینکا گیا اس کو کوئی شکوہ نہ ہوا. مگر جب ابتر کا طعنہ دیا گیا، عرب میں دستور ہوتا تھا جس کے بیٹا ہوتا تھا اس کو بڑے فخر سے دیکھتے تھے، جس کے اولاد نہیں ہوتی تھی اس کو ابتر اور بہت بری نگاہ سے دیکھتے تھے. بالخصوص جس کے بیٹا نہیں ہوتا تھا اس کی سرزنش کرتے تھے، اور جس کے بیٹا ہوتا تھا اتنا فخر کرتے تھے کہ پھر اس کو اس کے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ اس کے بیٹے کے نام سے پکارتے تھے. جیسے امیر المومنین کے والد کا نام، ہم ادھر ادھر لعنتیوں کی گفتگو کریں اس منبر سے آپ کے سامنے، امیر المومنین کے والد کا نام عمران تھا. یہ ان کا عمل نہیں تھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ ان کو ابو طالب کہتی تھی، اس لیے کہ طالب جناب عمران کے بیٹے تھے. خود ابو القاسم محمد. بہرحال بالکل تمہید کی گنجائش نہیں، میں آغاز سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے بلند و بالا، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ اذہان پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو میری چند لمحے گزارشات و سفارشات صدیقہ طاہرہ کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہونے جا رہی ہیں، آپ کی سماعتوں کے سارے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام کو جب ابتر کا طعنہ دیا گیا، نبی مسلح اطاعت پہ آئے. پروردگار تو نے امتحان لیا، میں نے شکوہ نہیں کیا. پروردگار کوڑا پھینکا گیا، میں نے شکوہ نہیں کیا. پتھر برسائے گئے، میں نے شکوہ نہیں کیا. مگر اب میرا یہ بھی مقام نہیں ہے کہ 2 ٹکے کے لوگ، یہ مسخرے، یہ ٹپوریے تیرے اس بندے کو، تیرے حبیب کو ابتر کا طعنہ دیں. آواز قدرت آئی، اے محمد دل ملول کیوں ہوتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یہ بشارت نبی کے شکوے کے بعد، کیا میرا یہ بھی مقام نہیں ہے کہ وائل ابن عاص، ابو سفیان جیسے مسخرے لوگ ہم کو ابتر کا طعنہ دیں؟ تب اس آیت کی بشارت ہوئی. ہاں عزیزوں، آپ فضائل سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی فضائل کے لیے آپ کو آمادہ کر رہا تھا. ماشاءاللہ تمہید تمام ہو گئی، آپ کا ذہن آمادہ ہو گیا. آپ دیکھیے، آپ کے سامنے اس وقت یہ گفتگو بالکل نہیں کروں گا کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے صاحبان معرفت بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے عظیم ترین بحثیں سن چکے ہیں اس پر کہ کوثر سے مراد کیا ہے. فقط یہ ایک جملہ کہہ کے گفتگو کا آغاز کروں کہ آپ کے علم میں ہے کہ جیسے ہی انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کی گئی، آپ سمجھ گئے شہزادی کے نزول کی اور شہزادی کی دنیا میں آمد کی بشارت دی گئی پیغمبر اسلام کو. اس سے مراد شہزادی کا نور ہے، اس سے مراد صدیقہ طاہرہ ہیں، اس سے مراد فاطمہ الزہرا ہیں. یہ پوری کائنات مل کے فاطمہ زہرا کی ذات کو کیا سمجھے گی جبکہ اس ایک جملے کو نہ سمجھ سکی کہ جس کو استعمال کر کے اللہ نے ان کی دنیا میں تشریف آوری کی بشارت دی. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اس ایک جملے کا لفظ دنیا برداشت نہیں کر سکتی کہ جس جملے میں پروردگار میں نے ان کی دنیا میں تشریف آوری کی بشارت اپنے حبیب کو دی. کیا ارشاد فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر،
اے محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. امام معصوم فرماتے ہیں اذہان انسان محتاج امثال ہوا کرتے ہیں، بغیر مثال کے نہیں سمجھتے. اور پھر کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. عربی ڈکشنری میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے لفظ عطا اور ایک لفظ ہے لفظ ایتا. بھئی آج علماء کو ممبر پہ بیٹھ کے بہت ہی معیاری گفتگو کرنے کا بڑا شوق ہو گیا ہے، بہترین شوق ہے، قابل اعتراض بات نہیں ہے، مگر میں اس سے متفق نہیں ہوں. اردو زبان لوگوں میں بیٹھ کے مجلس پوری عربی میں پڑھ دی جائے تو کوئی فصیح و بلیغ بات نہیں ہے. بس ہماری یہ تعریف ہو جائے کہ بڑے قابل ہیں. مجمع سے پوچھئے سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں کچھ نہیں آیا. جب اردو زبان میں مجلس ہو رہی ہے تو اردو میں ہونا چاہیے. اب قرآن کی آیتیں تو اردو میں پڑھی نہیں جا سکتی. لفظ عطا کا استعمال کیا، ایک ہے لفظ ایتا، ایک ہے لفظ عطا. مجھے بھی شوق ہوا اس دستور کو دیکھ کے میں بھی گاڑی عربی میں گفتگو کروں تاکہ مجمع ہم سے متاثر ہو. جاوید بھائی بیٹھے ہیں، میں نے ابھی کاغذ کا رومال جیب سے نکالا، دل چاہ کے ان کو دے کے کہوں لیجئے یہ میری عطا ہے آپ کے لیے. یہ بھی صاحب علم ہیں، سنتے تو بہت ہنستے کہ شوذب جرولی کو اردو بولنے کا حیضہ ہوکا ہو رہا ہے. میں تو سوچا تھا تھوڑی عمر آ گئی ہے کچھ پڑھ لکھ لیا ہوگا. بیچارے نے لگتا ہے ڈکشنری اٹھا کے نہیں دیکھی. اتنا معمولی سا رومال اور اس کو دیتے ہوئے مجھے کہہ رہا ہے کہ میری عطا ہے. ارے اس سے مہنگے رومال میں خود اس کو دے لوں گا، میرے اختیار میں ہے. میں نہیں متوجہ کر سکا آپ کو. لفظ عطا کا استعمال بھی ہے عربی میں، اردو لشکری زبان ہے، عربی کے استعمال اردو میں. اور دوسرا لفظ ڈکشنری میں ملتا ہے ایتا، یعنی دیا. اگر مجھے رومال دینا ہے اور میں یہ کہتا کہ جاوید بھائی لیجئے یہ رومال میں آپ کو ایتا کر رہا ہوں تو یہ خوش ہوتے، شاید کچھ پڑھ لکھ لیا. نہیں متوجہ ہوئے. ایتا کا لفظ بھی ہے، عطا کا لفظ بھی ہے. بات پوری طرح واضح ہو جائے. ایک اور چھوٹی سی مثال دے دوں، ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آپ نے کسی مزدور کو اپنے گھر مزدوری پہ بلایا، کا دن بھر مزدوری کرنا. مجھے ممبئی کا ریٹ تو نہیں پتا، ہمارے یو پی میں لکھنؤ سے آیا ہوں 400 روپے، آج کل کچھ جگہ 500 روپے چل رہے ہیں. آپ نے کہا دن بھر کام کرنا، شام کو ہم تمہیں 500 روپے دیں گے. جب شام کو دینے لگا کچھ لوگ اور کھڑے تھے، مجھے حیدہ ہوا پھر اپنی اردو کی قابلیت کو ظاہر کرنے کا. میں نے کہا لو میری یہ عطا ہے. اب جاوید بھائی سے برداشت نہیں ہوا، ٹوک دیا. کہا کہ ایسے ہی اردو بولنے کا شوق ہے تو کہو یہ میرا ایتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو تم دے رہے ہو وہ اس کا حق ہے. پوری توجہ، شہزادی کی ایک فضیلت سنانا چاہ رہا ہوں. جو تم اس کو دے رہے ہو وہ اس کا حق ہے. تم نے طے کیا تھا کہ دن بھر کام کرو گے 4 بجے تک کے ہم تمہیں 400 روپے دیں گے. اس نے دن بھر محنت کی، تم نے اس کو جو دیا وہ تمہاری عطا نہیں ہے. ایتا کا لفظ استعمال کرو. عربی ڈکشنری میں ایتا کا لفظ بھی ملتا ہے. تو پھر عطا کے معنی کیا ہوئے؟ کہ اب اس کو 1000 روپے دو، 1200 دو، 1400 دو، 2000 دو، اور پھر کہو کہ تمہاری ہماری عطا ہے. یعنی جب حق سے زیادہ دیا جائے، جب حق دیا جائے تو لفظ ایتا کا استعمال ہوتا ہے. جب حق سے زیادہ دیا جائے تو لفظ عطا کا استعمال ہوتا ہے. بستر پہ لیٹ کے سوچئے گا ضرور، اللہ نے اپنے حبیب ترین نبی کو ملک کبیر سے لے کے تاج شفاعت تک دیا، مگر کبھی لفظ عطا کا استعمال نہیں کیا. اس لیے کہ کائنات نبی کے صدقے میں بنی ہے، یہ سب نبی کا حق تھا. مگر جب بی بی کے نور کی بشارت دی تو لفظ ایتا نہیں کہا، بلکہ کہا محمد یہ میری عطا ہے. نہ جانے کون سی طلسم کبریائی ہے، نہ جانے کون سی شہزادی کی ذات میں اللہ کی جذبیت ہے کہ فاطمہ کے نور کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اے محمد یہ تمہارا حق نہیں ہے بلکہ یہ ہماری عطا ہے، تمہارے حق سے زیادہ ہے. صلوات پڑھتے حضرت محمد و آل محمد.
تمہارا حق نہیں ہے، تمہارے حق سے زیادہ ہے. اسی شہزادی کی ازا ہر طرف منعقد ہے. وقت نہیں ہے کہ کسی تفصیل میں جاؤں. میں نے آغاز گفتگو کے سامنے ایک فضیلت سنا دی. اس وقت تو حقائق بیان ہونے چاہیے کیونکہ دنیا کو معلوم نہیں ہے. نہ دیکھیے کہ خالی اس وقت یہاں مجلس ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ریکارڈ ہو رہی، پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے. اور گوگل سرچ کر لیجئے، کوئی بھی تحریک چلانے میں عمل ضروری ہوتا ہے، اور بحمدللہ آج یہ عمل بڑھ چڑھ کے ہو رہا ہے. پوری دنیا میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ منعقد ہے. کل تک لوگ چڑھ کے کہتے تھے کہ مجلسیں کب تک ہوں گی اور کتنی ہوں گی، جبکہ وہ صرف 2 مہینے 8 دن کا معاملہ تھا. اور پھر کچھ لوگ پتہ نہیں کہ ہمارے نوجوان واقف ہیں نہیں واقف ہیں، حالانکہ سب کا تعلق یو پی سے ہے، وطن جاتے رہتے ہوں گے. ہمارے جاوید بھائی اس کی گواہی دیں گے اور بزرگان گواہی دیں گے. ہم لوگوں کو بچپن میں، میرا بھی بچپنا تھا، یہ تانا دیا جاتا تھا کہ یو پی کی بات کرو، میں محدود کنویں کا میڈک ہوں، بہرحال اپنی حد تک بولتا ہوں، حد سے آگے نہیں بڑھتا ہوں. کہ صاحب یہاں بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، بادشاہ تھے، رؤساء تھے، ذمہ دار تھے، تعلق دار تھے. اب یہ سب ختم ہو جائیں گی. پھر دیکھیں گے کیسے یہ کھانے چلتے ہیں، پھر دیکھیں گے کیسے تبرک ہوتا ہے. دیکھیں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، آپ بزرگوں سے معلوم کر لیجئے، جو سینئر بیٹھے ہوں خود گواہی دیں گے کہ کل جتنی ازا چاہے محرم ہو، چاہے یہ ازا جو اب اس وقت ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے آپ کے سامنے ہو رہی ہے، ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، تعلق داریاں ختم ہو گئیں، بادشاہتیں ختم ہو گئیں، رجواڑے ختم ہو گئے، سلاطین چلے گئے، ان کی اولاد پریشان گھوم رہی ہے. مگر ازا میں کمی ہوئی یا ازا بڑھ گئی؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرت محمد آل محمد پہ. یہ معجز نمائی ہے. نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کو کیا سناؤں گا. 3 چیزیں میں دین کی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں کہہ رہا ہوں شیعت کی اساس ہیں. کون کہتا ہم 3 کے قائل نہیں ہیں؟ ان کو جن کو آپ 3 کہتے ہیں اور ان سے متنفر ہے، وہ آپ کے درمیان 3 ہیں، ان کے درمیان 3 نہیں ہیں، وہ تو 4 کہتے ہیں. میں امیر المومنین آپ کے ہیں، اس لیے آپ ان کو ہٹا کے علی ابن ابی طالب کو استثناء کر کے 3 کہتے ہیں. دراصل 3 کا تعلق ہم سے ہے. شیعت کی بھی 3 اساس ہے، ایک کربلا، دوسرے غدیر، تیسرے فدق. جب تک زندہ ہوں سفارش ہے، مر جاؤں تو یہ وصیت ہے، اے نوجوانوں کبھی اس کا دامن نہ چھوڑنا. اس لیے کہ اگر اس کا دامن چھوڑ دیا تو شیعت کی اساس ختم ہو جائے گی، تمہارا دین مجروح ہو جائے گا، دین کی پختگی نہیں رہ جائے گی. اس لیے کہ کربلا نام ہے ظالم پر مظلوم کی بالادستی کا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، زیادہ دیر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، کرنا ہے. کربلا نام ہے ظالم پر مظلوم کی بالادستی کا، کہ کسی ظلم سے نہ متاثر ہو. یہ کم ہے تو کیا ہوا، مظلوم بنیے، ظالم نہ بنیے. اور کم ہو کے بھی کثرت ظلم پر جو بالادستی قائم کی، وہ آل رسول ہی کے گھر کا شرف ہے. غدیر نام ہے ایمان کی تکمیل کا. غنیام متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اگر غدیر نہیں تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور فدق نام ہے ظلم پر، باطل پر حق کی بالادستی کا. ظلم نام ہے، فدق نام ہے حق و باطل میں تمیز کرنے کا. فدق نام ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دینے کا. اس لیے کہ شہزادی کے سلسلے سے مجلس ہو رہی نا، اسی منزل تک بغیر کسی تمہید اور کسی تفسیر کے آپ کا ذہن متوجہ ہے کہ میں کیا پڑھوں گا. مجھے پتا ہے کہ آپ کیا سننے بیٹھے ہیں، لہٰذا میں یہیں سے 2 لمحے گفتگو کر کے ربط مذہب دے دوں آپ کے سامنے. کبھی بھی فدق کو فراموش نہ کیجئے. بھائی کربلا اتنی کثرت سے منائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کیوں آپ ہر وقت عزا میں مصروف رہتے ہیں. ارے غدیر
میں جشن اس پیمانے پر نہیں ہوتا ایک دن کی. تو لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا کہ نہیں بھلا دیا؟ کربلا کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی محرم میں آ کے شریک ہو جاتے ہیں. فدق کو بھی کبھی اپنے ذکر سے کم نہ کیا کیجئے، اس لیے کہ مظلومہ بی بی کا وہ حق ہے کہ جس سے شہزادی کے حق کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کے ستون کا مسئلہ وابستہ ہے. لوگوں کے حق غصب ہونے کا دفاع ہے فدق. فدق کیا ہے؟ میں چند جملوں میں عرض کر دوں. جنگ خیبر، خیبر نہیں پڑھنا آپ حضرات متوجہ ہیں. فتح خیبر کے بعد مال غنیمت ملا، نبی نے سارا مال تمام اصحاب میں بانٹ دیا. یہاں تک کہ تاریخ لکھتی ہے، بھئی آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ حوالہ بھی دینا پڑتا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے جو وطیرہ دیکھا، ذکر دیکھا، ممبر پہ جو آیا وہ معتبر ہی آیا، غیر معتبر کو ممبر پہ ہی نہیں جانے دیا جاتا تھا. اب تو نہ جانے کیسے کیسے غیر معتبر لوگ ممبر پہ آ کے بیٹھنے لگے ہیں. مجبوراً ہم کو بھی حوالہ دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ جیسا وقت ہے اس حساب سے آدمی کو جینا چاہیے. ریاض المودت اور بہار میں جو کچھ سنانے جا رہا ہوں آپ کو مل جائے گا، نہ ملے تو میرے پاس تشریف لے آئیے گا، میں آپ کو کتاب کھول کے دکھا دوں گا. ریاض المودت کا حوالہ دے رہا ہوں، بہار الانوار کا. خیبر کے بعد جو کچھ مال ملا تھا نبی نے بانٹ دیا. اور ادھر جب لوگ مدینے سے صرف 150 کلومیٹر دور ہے خیبر، آج کل گوگل کا زمانہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ خود صاحبان علم جانتے ہیں. جب یہ مسلمان جاتے تھے تو یہودی ان کو پریشان کرتے تھے. کل تو 40 دن میں خیبر فتح ہوا، چونکہ عالی نہیں تھے. مگر جب یہ شکایتیں آنے لگیں تو امیر المومنین پھر خیبر پہنچے اور ان سے سوال کیا اور تلوار کھینچی. تو سب کے سب یہودی ڈر گئے اور کہا علی ہم نے بے ادبی کی، خیبر آپ نے فتح کر لیا تھا، اس کے باوجود بھی ہماری گستاخیاں بڑی تھیں. اپنے بھائی، اپنے نبی، اپنے سید و سردار آقا کو بلائیے، ان کے سامنے ہم معذرت خواہی چاہتے ہیں. اور ہم نے سنا جتنا مال غنیمت میں ملا تھا انہوں نے اپنے اصحاب میں بانٹ دیا. ان کی خدمت میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ گواہ نہیں پیش کر سکی شہزادی. فدق کے لیے گواہ کی ضرورت تھی نہیں، یہ ظالم نے اپنے ظلم سے گواہ مانگے تھے. یہ حقیقت آپ کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام پہنچا کے اور ربط مصاحب دے دوں گا. پوری توجہ آپ کی. نبی بلائے گئے، نبی تشریف لے کے آئے، معافی مانگی اور اس کے بعد کہا کہ آپ نے سارا مال تو اپنے اصحاب میں بانٹ دیا، فقراء میں بانٹ دیا، غربا میں بانٹ دیا. کہ ہم دنیا میں مال دنیا کمانے تھوڑی آئے، ہم تو تمہیں آخرت کی دعوت دینے کے لیے آئے. مال دنیا سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم کو قناعت ہے اللہ کی ذات پر، اور اگر ہم مانگتے بھی ہیں اللہ سے تو اللہ دنیا کے کسی اہرے غیرے نتھو خیرے کا شرمندہ نہیں کرتا، ختیجہ کی دولت دیتا ہے. اور پھر قرآن میں کہتا ہے محمد یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے تم کو محتاج پایا تو کیا اپنی دولت دے کے غنی نہیں کیا؟ دولت ہے ختیجہ کی، پروردگار کہہ رہا ہے میری دولت ہے. دولت دلوارا بی بی ختیجہ فاطمہ کی ماں سے کہہ رہا میں نے اپنی دولت دی. اتنی پاک دولت کسی کے پاس ہے دنیا میں کہ جس کو خدا اپنی دولت کہے؟ بھائی 1400 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، آج تو 1400 سال گزر گئے. لائبریریاں ہیں، گوگل ہے، علماء ہیں، ماشاءاللہ مسلمان بھی صاحبان علم ہیں. کسی کی جیب سے آپ 100 روپے پاک نہیں نکال سکتے. دیکھیے نعوذ باللہ میں یہاں بیٹھ کے طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ غیار کی بات نہیں ہے. نہیں کیسے 100 روپے جس میں غریب کا حق نہ ہو، محتاج کا حق نہ ہو، یتیم کا حق نہ ہو، بیوہ کا حق نہ ہو، پڑوسی کا حق نہ ہو. ایسے 100 روپے کسی کی جیب سے نکلیں گے
نہیں نکلیں گے۔ اسلام آنے کے 1400 برس کے بعد سلام کیجئے مادر فاطمہ کو کہ ابھی نہ دین آیا، نہ شریعت آئی، نہ قانون آیا، نہ اصول آئے، ایسی دولت کہ دولت فاطمہ کی ماں کی کمائی ہوئی، خدا کہہ رہا یہ میری دولت ہے۔ الصلاۃ محمد محمد وآل محمد۔ نہ بھی دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ قانون ہے، نہ بھی اصول ہے، خدا کہہ رہا ہے میری دولت ہے، خدا کہہ رہا ہے میری دولت ہے۔ غرض کے پھر کہا کہ ہم معذرت خواہی کے بعد آپ نے سب بانٹ دیا، اب ہم ایک تحفہ آپ کو مخصوص آپ کے لیے دینا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کسی کو بانٹیے گا نہیں۔ یہ کہہ کے یہودیوں نے باغ فدق، لوگ کیسے کیسے خبیث ہیں، وہ کیسی کیسی بحثیں چلاتے ہیں، وہ 4 پیڑوں کا مسئلہ تھا، اس کو شیعہ اتنا اہمیت دیتے ہیں، 4 پیڑوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر 4 پیڑوں کا تھا یہی مان لیں تو تمہارے والے کتنے خبیث تھے کہ 4 پیڑوں کے لیے مزے مٹ رہے تھے، لعنت کا طوق پہن لیا۔ اب تو ایسی کیا کرو جو عقل میں آئے، جو لاجک سے قریب ہو۔ بہت بڑا باغ تھا، سینکڑوں بیگھوں کا باغ تھا، آج تک موجود ہے، 150 کلومیٹر۔ گوگل پہ سرچ کریے، انشاءاللہ اللہ آپ کو جلد حج و عمرے اور زیارت قبور ہے اہل بیت اطہار کی کو جلد سے جلد نصیب کرے۔ جہاں تمام زیارتیں کیجیے گا، یہ باغ فدق کبھی موجود ہے، دیکھنے جائیے گا، آج تک بہت بڑا باغ ہے۔ کہ یہ ہم نے مخصوص آپ کو آپ کے لیے دیا۔ ادھر انہوں نے یہ کہا، ادھر نبی نے کہا کہ کاغذ و قلم لا کے دے دو۔ یہ تو میں اصطلاحاً کاغذ کہہ رہا ہوں، اس وقت کوئی نہ کہہ دے اس طرح بھئی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس طرح گرفت کرتے ہیں کہ اس وقت کاغذ کہا چپتا تھا، چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، مگر کچھ اصطلاحی گفتگو ہوتی ہے، معنوی گفتگو ہوتی ہے۔ تو وہی جو دستور تھا، چمڑا جس پہ لکھا جاتا تھا، کاغذ و قلم لا کے دے دیا گیا۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں، الحمدللہ سننا چاہیے، بڑا شکریہ۔ مگر جب تک آپ کے مزاج کا جملہ نہ بولو، آپ نہیں بولتے۔ کیا بات ہے؟ آج دنیا یہودیوں کو گالی دے رہی ہے، لاکھ گالی دے، کم سے کم اتنی غیرت تو تھی کہ جب نبی نے کاغذ و قلم مانگا تو کاغذ و قلم دے دیا۔ مسلمان ہوتے تو وہ بھی نہ دیتے، تو وہ وقت آخر کا پہلا موقع نہ ہوتا، وہ دوسرا موقع ہوتا۔ یہاں پہ بھی اگر مسلمان ہوتے تو نہ دیتے۔ خیر، کاغذ و قلم ملا، پیغمبر اسلام نے ایک نوشتہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باغ فدق جو مجھے یہودیوں کے ذریعے خیبر کی فتح کے بعد مخصوص مجھے دیا گیا، یہ میں ہبہ کرتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو۔ گواہ ورثے میں نہیں مانگے جاتے، گواہ مانگے جاتے ہیں گفٹ میں۔ بھائی جاوید بھائی بیٹھے ہیں، اپنے والد کے وارث ہیں، تو ان کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ میں جاوید ابن فلاں ہوں یا اور جو مومنین بیٹھے ہوئے نام لے کے وقت کو ضائع کروں۔ سب اپنے باپ کے وارث ہیں۔ جب کسی نے کوئی گفٹ دیا ہو اور اس کے اوپر کوئی دوسرا دعویٰ کرے تب گواہ پیش کرنے کی بات آتی ہے۔ بی بی زہرا نے دربار میں ایک وقت میں ایک مقدمہ نہیں بلکہ 2 مقدمے لڑے ہیں۔ ایک تو وراثت والا لڑا ہے اور ایک ہبہ والا۔ جب یہ نبی نے کاغذ لکھ دیا تو فوراً یہودی بول اٹھے، اے محمد یہ تو ہم نے مخصوص کیا تھا آپ کے لیے، آپ نے پھر اپنی بیٹی کو دے دیا۔ کہا تم نے سنا نہیں قرآن کی آیت آ چکی ہے، تمہیں کیا علم، پہلے ہی حکم آ گیا، یا آنے سے پہلے، اے محمد جو کچھ مال دنیا ہے تمہارا، تمہارے لیے نہیں، اپنے اقربا میں بانٹ دو۔ میں اللہ کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ باغ فدق بی بی کو اللہ کے حکم سے ملا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ہبہ کیا،
وراثت تو تب وارث کے ہاتھ میں آتی ہے جب پدر بزرگوار نہ رہیں، زندگی میں وہ خود مالک ہوتا ہے. بی بی کی وراثت نہیں تھی، بی بی کو ہبا کیا گیا تھا. باغ فدق، تاریخ سنا رہا ہوں اور اسی پر اب تو مزاح دے دوں گا، پوری توجہ. باغ فدق پیغمبر اسلام نے ہبا کیا تھا. پھر یہ وراثت کا مسئلہ کیسے آیا؟ وہ ایسے آیا، یہودیوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے کاغذ لکھا اپنی بیٹی کے لیے تو اس باغ کے ساتھ ہمارے آبا بہت پرانا، ہمارے آبا و اجداد کا لگایا ہوا باغ ہے، نسلاً بعد نسلاً ہم میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے پاس بھی ایک صندوق ہے جس میں کاغذ لکھا ہوا رکھا ہے. جب یہ باغ ہم نے آپ کو دے دیا تو اس کاغذ کو ہم کیا کریں گے؟ یہ صندوق بھی آپ لیجئے. اور یہ کہہ کے صندوق منگایا، اس کو وہیں پہ کھولا گیا. اب جو کھولا گیا حوالہ میں دے چکا ہوں، تو اس میں ایک کاغذ نکلا، بہار میں بھی موجود ہیں واقعات، ریاض المودت میں بھی موجود ہیں. اس پہ لکھا تھا بسم سبحانہ. یہ باغ فدق مخصوص اللہ کے نبی کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے، کسی کو اس پر حق تصرف حاصل نہیں ہے. اس کے بعد لکھا تھا والسلام فدق. فدق، باغ فدق جو کہتے ہیں، فدق نامی شخص نے یہ باغ لگایا تھا. فدق ابن لمک ابن نوح، یہ کہہ کے اس نے یہ نوشتہ بھی نبی کو دے دیا. نبی مدینے میں اپنی بیٹی کو دے دیا. بے سبب آپ فضائل سننے کے لیے بیٹھے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ وہ مجمع جو داد و تحسین سے بھی نوازتا ہے، میں نے بے سبب سنجیدہ نہیں کیا ہے. نبی نے دونوں تحریریں، بلکہ جملہ بدل کے کہوں کہ فاعل فدق بنا کے، کیونکہ نبی تو جانتے تھے نا کہ میری بیٹی کو مقدمہ لڑنا ہے. یہ ہبا نامے کا کاغذ اور یہ وراثت کا کاغذ جو فدق کی طرف سے لکھا گیا تھا، نبی نے بیٹی کو دے دیا. اور جب نبی کی بیٹی حق غصب کیا گیا، گئی تو پہلے خود نہیں گئی، پہلے انہوں نے اپنی کنیز کو بھیجا اور اس سے حق طلب کیا. جب منع ام ایمن کو بھیجا، منع کیا گیا، تو یہی دونوں نوشتے لے کے نبی کی بیٹی خود دربار میں گئی. اور دربار بھی کہاں تھا؟ یہ نہ تصور کیجیے گا کہ ان فقیروں کے پاس اتنی حیثیت تھی کہ کہیں اپنا دربار بنا لیتے. نبی کے گھر سے متصل جا کے زیارت کریں گے، ماشاءاللہ زائرین بیٹھے ہوئے ہیں. وہی جو ریاض الجنہ کہلاتی ہے، چھوٹی سی مسجد جہاں نبی بیٹھتے تھے، وہیں پہ یہ بھی دربار لگاتے تھے. بنت نبی اپنے گھر سے نکلیں، کاغذ کو لے کے پیش کیا. خدا لعنت کرے ان ظالمین پہ، نبی کی تحریر کی وہ توہین کی کہ زبان تھرا رہی اپنے جملوں سے اس کو ادا کرنے میں. وہ بے ادبی کی میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا، جو آپ تصور کر لیں. اس کو پارا پارا کر دیا اور کہا فاطمہ فدق تمہارا حق نہیں ہے. کہا تم نے میرے بابا کی تحریر پھاڑ دی تو کیا مجھے مجبور سمجھ جاؤ؟ میں اس کی وارث ہوں. اور یہ میرے بابا نے زندگی میں ہبا کر دیا تھا. کہا گواہ پیش کرو. سب سے پہلے گواہی میں شہزادی نے ام ایمن کو پیش کیا. پوری توجہ آپ کی، ام ایمن کو پیش کیا. میں نے آسانی سے سنا دیا، آپ نے سن لیا. شہزادی نے، کیا فضہ نہیں تھی شہزادی کے پاس؟ سلمان نہیں تھے، ابو ذر نہیں تھے، میثم نہیں تھے، مقداد نہیں تھے. یہ ام ایمن کو نہیں پیش کیا. وہ تو جاہل تھے، کم سے کم آپ تو محظوظ ہو لیجئے. اس لیے تاریخیں سنا کیجئے، مطالعہ کیا کیجئے. یہ ام ایمن کو گواہی میں نہیں پیش کیا، بلکہ ظالم کے منہ پہ کھلا ہوا تماچا مارا. اس لیے کہ ام ایمن کنیزوں میں تنا وہ کنیز تھیں جو ورثہ در ورثہ، ورثہ در ورثہ، ورثہ در ورثہ عبد المطلب سے لے کے جناب عبداللہ پیغمبر اسلام اور نبی سے فاطمہ کو ورثے میں ملی تھی. زہرا نے گواہ نہیں پیش کیا، ورثہ پیش کیا. اب جب ان کی گواہی کو یہ کہہ کے منع کر دیا کہ یہ عورت ہے، ایک ہے، عورت کی گواہی قابل قبول نہیں،
تو بیوی نے حسنین علیہ السلام کو پیش کیا. کوئی نہ سوچے کہ جو ظالموں نے کہہ دیا تمہارے بچے ہیں, یہ نہ سمجھے کہ بیوی نے کس حکمت سے کام لیا, خالی اپنے بچوں کو بھیجا, کسی حکمت سے کام نہیں لیا, خود گواہی دی اور پھر علی کو پیش کیا. وقت کا میں آپ متوجہ سنتے رہتے ہوں گے علماء ذاکرین کو, اس منزل سے میں آگے بڑھ رہا ہوں خالی یہ 2 جملے کہہ کے تاکہ وقت کے اندر بات تمام ہو جائے. یعنی اپنے بیٹوں کو پیش کیا, کہا یہ تمہارے بیٹے ہیں اس لیے نہیں قبول. اپنے شوہر کو پیش کیا, کہا یہ تمہارے شوہر ہیں اس لیے نہیں قبول. گواہ ہبہ نامے میں پیش کیے جاتے ہیں, وراثت میں نہیں. میرے باپ دادا کی جائیداد ہے, مکان ہے, وطن میں تھوڑی سی زمین ہے, تو مجھے اپنے وارث ہونے کے لیے گواہ تھوڑی پیش کرنا ہے کہ میں خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب کا بیٹا ہوں, جاوید بھائی چلیے بمبئی سے وہاں جا کے مجھے میری گواہی دے دیجئے. ہمارے ذیشان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی مجبوری سے فرش پہ نہیں بیٹھے, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے برادر نسبتی ہیں, ان کو یہاں سے لے جاؤ, چل کے گواہی دے دیجئے. بھائی کوئی مانے یا نہ مانے, اولاد کو گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اولاد تو پہلے دن سے معاشرے میں مصدقہ ہوتی ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے. وراثت میں گواہی نہیں چلتی. وہ بی بی نے ہبہ نامے کے کاغذ کے لیے حجت تمام کی تھی, گواہ پیش کیے تھے. تو علی کی بھی گواہی سے انکار کیا, حسنین علیہ السلام کی بھی اور شہزادی کی بھی. میں نے بے سبب نہیں سنا رہا ہوں آپ کو, یہ سنی بات ہوگی, سنی بات سنائی تو لطف کیا اس مختصر سے ذکر میں, مختصر سے وقت میں. یہ بی بی نے اپنے گواہ نہیں بھیجے, یہ وہ گواہ بھیجے جو نبی کی بہت بڑی جنگ فتح کر چکے تھے. مباہلے کے 5 گواہ میں سے 4 گواہ موجود تھے. ارے جن کی گواہی تو بہت دور, چہروں کو دیکھ کے عیسائی ہٹ گئے کہ اگر ان کے مقابلے پہ آئیں گے تو لعنت کا طوق گلے میں پڑے گا. یہ زہرا کے گواہ نہیں جھٹلائے گئے ہیں, یہ مباہلے کے گواہوں سے انکار کیا گیا ہے. بھائی پیغمبر اسلامی تو نہیں ہے, 5 گواہ تھے وہاں, یہ 4 مباہلے کے گواہ تھے. غرض کے بیوی نے کہا میرا ورثہ ہے, کہا فاطمہ بنت محمد, بات کو میں سمیٹ رہا ہوں ربط مصاحب پہ لانے کے لیے. اے ابھی فضائل کے 2 جملے سن لیں. اے فاطمہ بنت محمد, تم تو بنت رسول ہو, دربار میں آ گئیں. اے بی بی کہتے ہوئے, مکاری تو دیکھیے ذرا, مجھے آپ کو بتاتے ہوئے تھوڑی سی حیا آ رہی ہے, کیا آپ کے بابا نہیں کہہ کے گئے تھے؟ نبی کی حدیث سنائی, حدیث نہیں ہے اپنی من گڑت, میں جھوٹی حدیث بھی نہیں کہتا, اس لیے کہ جب نبی کی حدیث نہیں تو سچی اور جھوٹی کا سوال کیا اٹھتا ہے. اپنی من گڑت کا نبی کہہ کے گئے تھے کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی ہمت و جرأت دے کے دنیا کی مظلوم عورتوں کو درس دے کے جا رہی ہے کہ کبھی بھی ظالم سے خوفناک نہ ہونا, ظالم کے ظلم سے روب میں نہ آنا. ارشاد فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اپنی من گڑت سنا رہا ہے, کہ میرے بابا کی حدیث ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ امتیوں کو, درباریوں کو دیکھ کے کہا تم لوگ بتاؤ کہ میرا بابا نہیں کہہ کے گیا تھا کہ میری حدیث, اگر میری حدیث کی تصدیق کرنا ہو تو قرآن کی کسوٹی پہ کس لینا, اگر مطابق قرآن ہو تو قابل قبول ہے, اگر قرآن کے مقابلے پہ آ جائے تو اس کو دیوار پہ پھینک کے مار دینا. سب نے کہا بلا بنت رسول, بلا بنت رسول. کہ میرا بابا نہیں کہہ گیا تھا کہ اگر قرآن کے مقابلے پہ آ جائے تو میری حدیث نہیں ہو سکتی. کہ بے شک رسول اللہ فرما کے گئے تھے. کہ اب یہ بتاؤ خدا قرآن میں کیا نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. میں بیوی کی دلیل پیش کر رہا ہوں, اپنی کچمچ بیانیاں نہیں ہیں. مجھے پتا میں اس طرح سے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ داد و تحسین دیں, مگر پیغام پہنچانا ہے. داد و تحسین دے نہ دیں, پیغام پہنچنا چاہیے. آپ کی توجہ کا شکریہ. کہا بھائی قرآن میں اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے سلیمان کو داؤد کا
وارث بنایا. تو جھوٹ بول رہا ہے, میرا بابا کہہ نہیں سکتا. نبی اپنے وارث بنتے بھی بناتے بھی ہیں. کہے بنت رسول, اب آپ سے کیسے کہوں, مکاریاں تو دیکھیے, اللہ اکبر, کیسے کہوں. وہ ورثہ مال دنیا کا نہیں ہے, وہ ورثہ نبوت کا ہے. سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا, وہ سلسلہ نبوت کا ہے. بی بی نے پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ ورثہ نبوت کا ہوتا تو نوح کا وارث اس کا بیٹا ہوتا. بھائی متوجہ ہو کے سن لے, غرق عذاب نہ ہوتا, نوح کا بیٹا نبی بنتا. اور نبیوں کے بیٹے نبی بنے, مگر کئی بیٹے تھے. یعقوب کا صرف ایک بیٹا یوسف نبی بنا. اگر ورثہ نبوت ہوتی تو کسی ایک بیٹے کو نہ ملتی, سب بیٹوں کو ملتی. یوسف کے سارے بیٹے نبی ہوتے. جب کوئی جواب نہ رہا تو ایک مرتبہ پھر نوشتے کو پھاڑ کے کہا وہ تو آپ کو نہیں ملے گا. بی بی نے کہا کہ تم سے باغ فدق کون لینے کے لیے آیا ہے؟ جنت جس کے تصدق میں بنی ہو. میں نے عرض کیا دفاع میں 4 پیڑ نہیں تھے, سینکڑوں بیگھے کا باغ ہے, مگر ہمارے آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہوگا, سیدہ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا ہے. جس کے پاس باغ جنت ہو, جس کے طفیل میں بنے, ان کو اس کی ویلو نہیں دی. بلکہ میں نے عرض کیا فدق نام ہے حق کو باطل میں کی تمیز کا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے کا. بی بی نے باطل کے چہرے سے نقاب نوچی. اور ابھی میں نے موبائلے کا حوالہ دیا, نبی کو حکم ہوا تھا جب عیسائی نہیں مان رہے تھے, دلیلیں نبی دے رہے تھے. جب کوئی دلیل نہ مانی, نہ سورہ توحید نہ قرآن, تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو اپنے بیٹے لے کے آئیں, تم اپنے بیٹے لے کے جاؤ. بھئی موبائلہ تو رانا تو نہیں ہے, آپ متوجہ ہو گئے ایک جملے میں وقت بچا لوں. تو جب ادھر سے نبی گئے اور ان کی آل و اولاد گئی, ادھر سے عیسائی آئے, تو اللہ نے کیا کہا جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت, تو ادھر سے لعنت بھی تو چلی ہوگی. بھائی جب جنگ کا میدان سج گیا, ادھر سے نبی اپنا نفس, اپنا بھائی, اپنے بیٹے خود میدان میں پہنچے, عیسائی آئے, تو بھائی اللہ کا وعدہ اعاذن باللہ کوئی کفر ہو جائے گا. ادھر سے لعنت چلی. وہ چالاک و سمجھدار تھے, وہ میدان چھوڑ کے ہٹ گئے, انہوں نے ٹیکس دے دیا, وہ لعنت سے تو بچ گئے. مگر اب جو لعنت آسمان سے آئی آدھے راستے میں لٹک رہی ہے. بھئی یہاں پہ خطیب الایمان کو آپ جانتے ہیں, ان سے واقف ہیں, اصالہ ثواب ہو جائے ایک جملہ کہہ دوں. وہ کہتے تھے بی بی اپنا حق لینے نہیں گئیں, بلکہ موبائلہ میں جو لعنت آئی تھی اور مستحق لعنت تک نہیں پہنچی تھی, اس لعنت کو بڑے دربار میں مستحق تک پہنچانے کے لیے نہیں. السلام پڑھتے حضرت محمد مستحق لعنت کے گلے میں لعنت کا توق ڈالنے گئی تھی. اس لیے کہ خدا قرآن میں ظالمین اور کاذبین پہ لعنت کر رہا ہے. یہ جھوٹ بھی بول رہے تھے, یہ ظلم بھی کر رہے تھے. اس کے بعد شہزادی کا بس وقت نہیں تھا, دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی. حالانکہ ایسے تو یہ تاریخ و فضائل کی منزل کی ہے, مگر میں جانتا ہوں آپ کے دل شہزادی کی محبت سے سرشار ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھوں میں اشک نہیں رکے گا. اور گریہ کر لیا آپ نے, حق مجلس ادا کر دیا, تو اسی پہ بات تمام کر دوں گا. تفصیل سے مصاحب کی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی. فاطمہ زہرا کسی معمولی بی بی کا نام نہیں ہے. آپ یہ تو سنتے ہیں 18 برس کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کے گئی شہزادی. اس 18 برس کی عمر میں شہزادی نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ خدا کی قسم تب سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک کوئی انجام نہیں دے سکتا. شہزادی نے خالی فدق کا مقدمہ نہیں لڑا, پہلی دافع ولایت امیر المومنین شہزادی کونین ہیں. آج آپ بھی مولا علی کی ولایت کے لیے لڑ رہے ہیں. آج بھی لوگوں کو صرف دشمنی علی کی ولایت سے, نہ توحید سے نہ نبوت سے ہے.
اور علی سے دشمنی کاہے کی ہے؟ علی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، علی ہے تو رسالت کی شان باقی ہے، علی ہے تو توحید کا پرچم سر بلند ہے، علی ہے تو اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، کیونکہ علی کی اولاد ہی وارث علی پردے میں موجود ہے۔ وقت نہیں رہا، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ امام وقت کا بھی تذکرہ کیا جائے، فضائل میں تو وقت نہیں بچا، مگر وارث ازا ہم آپ نہیں ہیں، آپ کے وقت کا امام ہے، بقیت اللہ العظم، حجت اللہ حجت ابن الحسن العسکری صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ یقیناً اس فرش پر بیٹھے ہوں گے صاحب ازا ہیں، اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، صاحب مجلس کی طرف سے ان کی خدمت میں ان کی مظلومہ دادی، ان کی جدہ کا پرزہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی دافع ولائے امیر المومنین صدیقہ طاہرہ ہے، شیخ جعفر، شیعت میں ستون جیسا نام ہے، بہت بزرگ عالم دین، انہوں نے اپنی ایک کتاب صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں، اور ان کی فضیلت نہیں بلکہ ان کی مصیبتوں کے سلسلے میں لکھی ہے، اس کا نام بھی بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ تحریر فرمایا۔ اس کتاب کا نام ہے عجب ثم العجب، جس میں شہزادی کی مصیبتیں زیادہ تحریر فرمائی ہیں آیت اللہ شیخ جعفر نے۔ عجب ثم العجب یعنی مصیبت بالائے مصیبت، مصائب بالائے مصائب، ظلم در ظلم۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا نبی کی وفات کے بعد بیت الشرف سے باہر نکلتی تھی، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی، اے مسلمانوں کیا تمہیں نہیں یاد کہ 18 ذوالحجہ کو میرے بابا نے غدیر میں میرے والی و وارث علی کو امام بنایا تھا۔ مسجد میں علی کی جگہ پر کچھ لوگ جا کے بیٹھ گئے ہیں، چل کے گواہی دے دو کہ نبی نے غدیر کے میدان میں علی کو ولی بنایا تھا۔ ہاں جو سننے کو تو آپ نے سن لیا، یہ کوئی بہت طویل عرصہ نہیں ہے، سنیں گے۔ جب فاطمہ کہتی تھی، علامہ شیخ جعفر لکھتے ہیں عجب ثم العجب میں کہ جواب کیا ملتا تھا اصحاب رسول کا، اے زہرا ہمیں یاد نہیں کہ نبی نے کب ارشاد فرمایا تھا۔ یہ وقت کتنا ہے؟ 18 ذوالحجہ، 12 دن ذوالحجہ کے مہینے کے، محرم کے 30 دن، 28 سفر کو نبی کی شہادت، 28 دن سفر کے مہینے کے، آپ حساب کر لیجئے، 12 اور 30 42 اور 28 فقط 70 دن میں لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا تھا۔ نبی کی بیٹی ایک ایک سے کہہ رہی تھی کہ میرے بابا نے غدیر میں علی کو ولی بنایا ہے، کچھ لوگ علی کے تخت پر بیٹھ گئے ہیں، چل کے گواہی دے دو۔ سب کہتے تھے فاطمہ ہمیں یاد نہیں، ہاں فاطمہ کو تو جواب دیتے تھے، مگر مدینے میں ایک قیامت برپا ہو گئی تھی کہ بنت رسول علی کی ولایت کا دفاع کر رہی ہے۔ لوگوں میں ایک قیامت، ایک ہلچل، تختہ پلٹنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ فقط 3 دن میں لوگوں میں وہ بے چینی ہو گئی تھی، اس لیے کہ جب لوگوں نے انکار کیا تو زہرا پھر حسنین علیہ السلام کی انگلیاں پکڑ کے، حسن کی انگلی دائنے ہاتھ میں، حسین کی انگلی بائیں ہاتھ میں پکڑ کے مدینے میں گلیوں میں کھڑی ہو جاتی تھی اور پوچھتی تھی کہ انہیں پہچانتے ہو؟ امت جواب دیتی تھی یہ حسنین علیہ السلام ہیں، یہ حسنین کریمین ہیں۔ ارے ان کی زبان نبی چوسا کرتے تھے، اپنی زبان ان کو چسوایا کرتے تھے، ان کو اپنے کاندھے پہ بیٹھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے تو ممبر سے اتر جاتے تھے، یہ سجدے میں پشت نبی پہ آتے تھے تو وہ طول دیتے تھے۔ یہ حسنین کریمین ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں۔ نبی کی بیٹی کہتی تھی تمہیں انہی کا واسطہ، چل کے گواہی دے دو۔ سب یہی کہتے تھے کہ دختر رسول ہمیں یاد نہیں، آزو بے سبب یہ روایت نہیں سنائی، ہمیں یاد نہیں۔ لی جب محمد صاحب کی منزل میں آ گیا کہ نبی نے کب کہا تھا، شیخ جعفر لکھتے ہیں کہ جن سے نبی کی بیٹی نے کہا تھا کہ چل کے گواہی دے دو کہ غدیر میں علی کو مولا میرا بابا بنا کے گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں یاد نہیں۔ جب زہرا کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں تو وہی سب سے آگے تھے۔
خدا بے شمار لعنت کرے ان ملونوں پر کہ جنہوں نے زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی. یہ وہ دروازہ تھا جس پر نبی سلام کیا کرتے تھے, بغیر اجازت داخل نہیں ہوا کرتے تھے. اسی دروازے پہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی گئی. کیوں؟ کیونکہ زہرا کے اس انقلاب برپا کیے ہوئے انقلاب سے لوگوں کو اپنی حکومت گرنے کا خطرہ ہو گیا تھا. علی کو قید کرنا چاہتے تھے. دروازے پہ زہرا آئیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, میں اجازت نہیں دیتی. ارے دروازے کو آگ لگانے کے بعد اتنی زور سے دھکا دیا گیا. آنزوں کو مصاحب کی روایت نہیں پڑھنا, فقط ایک تصور کر لیں اور بآواز بلند گریا کریں, اس لیے کہ بی بی زہرا کی عزا ہے کبھی بآواز بلند گریا کرنے میں شرم نہ کیا کیجئے. اہل بیت رسالت کو رونے میں ہمیشہ غریبوں کی طرح رویا کیجئے, امیروں کی طرح نہ رویا کیجئے, اس لیے کہ یہ آپ کے لیے زندگی بسر کر کے گئے ہیں, آپ کی آخرت بخیر کرنے کے لیے یہ مصائب اٹھا کے گئے ہیں. ان کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. علی نے 3 بار اس دنیا کو طلاق دی ہے امت کی ہدایت ہو جائے, اس لیے دنیا میں تشریف لائے. جو اکثر سنتے ہیں کہ در و دیوار کے درمیان زہرا پس گئیں. کبھی ذرا شعور اور عقل کا بھی استعمال کیا کیجئے. پڑھنے کو ذاکرین پڑھ دیتے ہیں, نہ جانے کہاں سے یہ گفتگو آ گئی, مگر تصور کیجئے جب دروازے میں آگ لگائی جائے گی اور دروازہ توڑا جائے گا تو دروازہ کھلے گا یا سامنے جا کے زمین پہ گرے گا. ارے دروازہ کھلا نہیں تھا جو در و دیوار کے بیچ زہرا پستی, بلکہ اتنی زور سے لعنتیوں نے فشار دیا تھا کہ دروازہ سامنے سے گرا. زہرا نے ہاتھوں سے روکا. ارے نبی کی 18 برس کی کمزور دختر کیسے ظالموں کی بھیڑ کو روکتی. دروازے کے نیچے زہرا, اوپر سے جلتا ہوا دروازہ, دروازے کی کیلیں زہرا کے سینے میں پیوست ہوئیں. لعنتی اسی پر سے گزرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے, علی کے گلے میں ریزما باندھی, علی کو لے کے چلے گئے. فاطمہ نے دروازے کو ہٹایا, اے ظالموں علی کو آزاد کر دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے بانی مجلس کے تمام گزشتگان اور خاندان والوں کو, اور جہاں جہاں بھی عزادار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, امسال عزائے فاطمی میں شرکت نہیں کر رہے ہیں, ان تمام مومنین کو عاشقان صدیقہ طاہرہ کی روح پر فتوح کو اصال صاحب فرما دیں. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد